محبوب بنانا چاہتے ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ ان کو محبوب تب بنائے گا جب محبوب تیری اتباع کریں، تیری فرما برداری کریں گے، تیرے نقش قدم پر چلیں گے، تیری سنتوں پر عمل کریں گے، تب اللہ تعالیٰ ان کو محبوب بنا لے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب بندے بن جائیں، ہم اللہ کے پیارے بن جائیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، حضور کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، حضور کے طریقے پر چلنا پڑے گا۔ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطح کی رضا جوئی، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ حضور اگر ہمارے ہو گئے اور ہم نے حضور کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا تو یہ دنیا ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، بلکہ دنیا ہمارے پیچھے رہے گی۔ آج ہم دنیا کے پیچھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حضور کی اطاعت رہی نہیں، حضور کی فرما برداری نہیں رہی، اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرنا ہمارے اندر موجود رہا نہیں، اس لیے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آج بھی ہوگا ابراہیم سائمہ پیدا تو آپ کر سکتی انداز گلستہ پیدا، آج بھی ایمان کامل ہو جائے، ہم اس نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے صراط مستقیم، اس راستے پہ چلنا شروع کر دیں تو آج بھی ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں، آج بھی دنیا ہماری ٹھوکروں میں آ سکتی ہے۔ دیکھو سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں، بات یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت، حضور کی اطاعت، حضور کا پیار، یہ انسان کے لیے عبادت کا روح ہے، یعنی روح اور جان کہہ دیجئے، عبادت کی جان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، حضور کا عشق ہے، حضور کی اتباع، محبت، حضور سے پیار کرنا، حضور کی سنتوں سے پیار کرنا، یہ عبادت کی روح ہے۔ دیکھو ایک کاغذ کا پھول ہوتا ہے اور ایک پھول وہ جو باغ میں اگتا ہے، آپ دونوں کو ساتھ رکھ کے پھر دیکھیں، کاغذ کا پھول ہو بو اسی پھول کی طرح لگے گا، ایسا لگے گا کہ وہی پھول ہے، لیکن کاغذ کا پھول جو ہے اس میں خوشبو نہیں آتی، کاغذ کے پھول میں مہک نہیں آتی ہے، لیکن حقیقت میں جو پھول ہے اس سے خوشبو آیا کرتی ہے، اس سے مہک آیا کرتی ہے۔ اس لیے فرق جو پیدا ہوا، حالانکہ بنانے والے نے جب بنایا وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باغ سے نکلا اور اس کو کاغذ کے ذریعے بنایا گیا، اور جب بن کے تیار ہوا دونوں کو ساتھ رکھا تو ایسا لگ رہا ہے کہ کاغذ کا پھول بھی اصلی پھول ہے، لیکن حقیقت میں اصلی پھول ہوتا نہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹی اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کاغذ کے پھول سے، کاغذ کے پھول سے خوشبو نہیں آ سکتی، جو اصلی پھول ہے اسی سے خوشبو آئے گی۔ اسی طرح ایک موتی وہ جو کانچ کا ہے، کانچ سے بنایا گیا، لوگوں نے بنایا، ایک وہ جو سمندر کی تہ سے نکالا جاتا ہے، دونوں کو آپ ساتھ میں رکھیں تو دونوں میں فرق نہیں کر پائیں گے کہ اصلی موتی کون سا ہے، نکلی موتی کون سا، کیونکہ بناوٹ دونوں کی ایک جیسی ہے، حیت دونوں کی ایک جیسی ہے، اس لیے کچھ فرق نظر نہیں آتا، لیکن فرق جو کرتی ہے وہ قیمت کرتی ہے۔ یہ جو نقلی کانچ کا بنایا ہوا موتی ہے، یہ بازار میں آپ کو 2 آنے میں 1 روپیے میں مل جائے گا، لیکن حقیقت میں جو موتی ہے، حقیقت میں جو جواہر ہے، اس کی قیمتیں کروڑوں سے بھی زیادہ ہیں، اس کی قیمت کروڑوں سے بھی زیادہ ہے۔ تو ایک کاغذ کا پھول، ایک اصلی پھول، لیکن ان میں جو فرق کیا گیا، اصلی پھول اور کاغذ کے پھول میں جو فرق ہوا، وہ فرق اس وجہ سے ہوا کہ کاغذ کا جو پھول ہے اس سے خوشبو نہیں آتی، اور جو اصلی پھول ہے اس سے خوشبو آیا کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر!
تو ان دونوں چیزوں میں جو فرق کیا گیا، خوشبو نے فرق کیا کہ کاغذ کا پھول ہے اس سے خوشبو نہیں آ سکتی، اصلی جو پھول ہے اس سے خوشبو آ سکتی ہے۔ اور یہاں کانچ کے موتی اور اصلی موتی جو دریا کا، اس میں جو فرق کیا وہ کیا آپ نے، یعنی پانی نے۔ جو اصلی موتی ہے وہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے، اور پانی کی وجہ سے اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اس کا نفع بڑھ جاتا ہے، اس کی اصلیت بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس وجہ سے بڑھ جاتی ہے کہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے۔ اسی طرح نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، یہ سارے ارکان اسلام ہیں۔ ان سارے روزے رکھتا بھی ہو، انسان نماز پڑھتا بھی ہو، زکوٰۃ دیتا بھی ہو، خیرات کرتا بھی ہو، لیکن ان سارے میں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ محمد مصطفیٰ کا عشق ہے، حضور کی محبت ہے، حضور کا پیار ہے۔ اگر حضور کا عشق دل میں نہیں تو لاکھ سجدے کرے کوئی سجدہ قبول نہیں۔ اگر حضور کی محبت ہے، حضور کی اطاعت ہے، حضور کی سنت ہے، حضور کا طریقہ ہے، تو وہ جہاں بھی رہے گا کامیاب نظر آئے گا، اس لیے کہ اس کے سینے میں مصطفیٰ کا عشق دوڑ، اس کے سینے میں حضور کا پیار ہے، حضور کی محبت ہے۔ تو حضور کی جو محبت ہے وہ اصل ہے، حضور کی اطاعت ہے وہ اصل ہے۔ انسان عشق رسول کے بغیر کورا ہے، اس کے اندر کوئی چیز نہیں۔ جس کے سینے میں میرے نبی کا عشق نہ ہو، جس کے سینے میں حضور کی محبت نہ ہو، وہ لاکھ سجدے کرے اس کے سجدے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ لیکن ہاں، اور یہ بھی بات ہے، جس کے سینے میں حضور کا عشق ہو وہ کبھی نماز ترک کرے گا نہیں، وہ کبھی روزہ چھوڑے گا نہیں۔ وہ جہاں بھی رہے، وہ ہند میں رہے، وہ سندھ میں رہے، وہ پاک میں رہے، وہ برطانیہ میں رہے، وہ امریکہ میں رہے، وہ جہاں بھی رہے گا، اگر حضور کا عشق سینے میں ہے تو حضور کی اتباع بھی اس کے سینے میں ہو۔ اس کے سینے میں حضور کا عشق ہے تو حضور کی غلامی بھی اس کے سینے میں، حضور کی اتباع بھی اس کے سینے میں ہوگی۔ وہ جہاں بھی رہے گا حضور سے پیار کرنے والا نظر آئے گا، وہ جہاں بھی رہے گا مصطفیٰ جان رحمت کے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا۔ یہ ہمارا جو حال ہوا ہے، آج ہم جو نماز سے دور ہوئے، روزوں سے دور ہوئے، اللہ تعالیٰ کے فرامین سے دور ہوئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سینے میں حضور کی محبت رہی نہیں، ہمارے سینے میں حضور کا پیار رہا نہیں، ہمارے سینے میں حضور کا عشق رہا نہیں۔ اگر عشق رسول ہو نماز چھوڑے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عشق رسول ہو وہ جھوٹ بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محبت رسول ہو وہ حرام کا لقمہ کھائے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے سینے میں عشق رسول ہو وہ قدم اٹھانے سے ڈرے گا کہ میرا قدم کئی شریعت کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا، میرا قدم کہیں شریعت رسول کے خلاف تو نہیں اٹھ رہا ہے، حضور کے سنت، حضور کے طریقے کے خلاف تو میں نہیں جا رہا ہوں۔ وہ قدم اٹھائے گا تو قدم جانچ جانچ کے اٹھائے گا، قدموں کو اس طرح رکھے گا کہ کہیں میرا قدم حضور علیہ السلام کی محبت کے خلاف نہ ہو، حضور کی شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اور جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پیار کیا، جنہوں نے حضور سے عشق کیا، ان کا حال کیا تھا؟ وہ مر بھی جاتے تھے لیکن کلمہ نہیں چھوڑتے تھے، وہ مر بھی جاتے تھے لیکن طریقہ مصطفیٰ کو نہیں چھوڑتے تھے، وہ اپنی جان بھی دے دیتے تھے لیکن حضور کے طریقے سے اپنا منہ نہیں موڑتے تھے، کیونکہ ان کو پتا تھا ہمارا چلنا بھی اللہ کے رسول کے لیے، ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کے رسول کے لیے، ہمارا کھانا بھی اللہ کے رسول کے لیے۔ اور ان کو یہ بھی پتا تھا قبر میں جانا ہے، حشر میں جانا ہے، اور موت کی گھڑی بھی آنی ہے۔ تو جس کے سینے میں عشق رسول ہو، جس کے سینے میں محبت رسول ہو، وہ جہاں کہیں بھی رہے گا وہ کامیاب نظر آئے گا۔ وہ موت کے وقت یہ آرزو کرے گا کہ میرا جینا بھی مدینے کلام سے حضور کے پیار کی بات کر رہا تھا، حضور کی عشقی میں بات کر رہا تھا، محبت رسول کی، کہ جس کے سینے میں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عشق ہو، وہ انسان کتنا اونچا ہوتا ہے۔
وہ انسان کتنا عروج پکڑتا ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ میں عشق کرنے کے والے کی بات کر رہا ہوں۔ آج ہم گھر سے اٹھ کے مسجد تک نہیں جا سکتے ہیں، لیکن عشق کرنے والوں کا انداز کیسا تھا، اپنے محبوب کی سنتوں پہ چلنے والوں کا انداز کیسا تھا، وہ جہاں بھی گئے کامیاب نظر آئے۔ آسمان کے ستارے ان کو سلام کرتے تھے، زمین کے ذرہ ان کو جھک کے سلام کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسی کون سی دولت تھی کہ وہ ہر میدان میں کامیاب؟ یہ آسمان ان کی حکومت میں رہتا تھا، ان کا حکم مانتا تھا، یہ زمین ان کا حکم مانتی تھی، یہ ستارے ان کا حکم مانتے تھے، یہ ہوا ان کا حکم مانتی تھی، یہ ہوائیں، یہ طوفان ان کا حکم مانتے تھے۔ تب طوفان کی طغیانیاں اور دریا کی موجیں ان کا حکم مانتی تھی، اور کہنا پڑے گا، فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کیا چیز ان کے اندر تھی کہ ہر چیز ان کے حکم میں تھی۔ تو اقبال نے اس کا فیصلہ کیا۔ اقبال نے کہا تھا ان کے پاس ایک چیز تھی، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کا ہے لو قلم تیرے ہیں۔ ان کے اندر حضور کی وفاداری تھی، حضور سے وفا کرتے تھے، حضور کے طریقے پہ چلتے تھے، حضور سے پیار کرتے تھے، اور یہ وہ وفا تھی کہ ان کو اس عروج تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا، اور مقام تک پہنچانے والی چیز تھی وہ میرے نبی کا عشق تھا، وہ میرے نبی کا عشق تھا، وہ میرے نبی کی محبت تھی۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ، یہ مدینہ شریف سے نکلے اور جس طرف بڑھے کامیابی نے ان کے قدم چومے، کیونکہ سچے تھے، اتباع کرنے والے تھے، حضور سے محبت کرنے والے تھے۔ جہاں بھی گئے کامیابی نے ان کے قدم چومے، اور یہ چلتے رہے، گاؤں فتح ہوتے رہے، ملک فتح ہوتے رہے، آگے بڑھتے رہے، کامیابی ان کو حاصل ہوتی رہی۔ یار آج ہم اپنی بیوی پہ، اپنے بچوں پہ بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں، اگر کہتے ہیں تو وہ بل بلانے لگ جاتے ہیں، وہ سامنے آستین کھڑی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، لیکن بیٹا سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ باپ سے کہتا تجھے کیا سمجھتے، یہ ماڈل دور ہے، اس دور میں ہم اپنی مرضی سے چلیں گے۔ جو عشق والا ہوتا ہے، جو کلمے والا ہوتا ہے، جو محبت رسول والا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں، وہ مصطفیٰ کی مرضی سے چلتا۔ اس کا چلنا پھرنا اپنی مرضی سے نہیں، آوارہ گردی سے نہیں، گناہوں کی زندگی میں نہیں، اس کا چلنا بھی اپنے محبوب کے لیے ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ عشق رسول میں گزرتا ہے، محبت رسول میں گزرتا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے واسطے حضور علیہ السلام کی سچی پکی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، حضور کی محبت تھی، اس لیے جہاں بھی گئے کامیابی نے ان کے قدم چومے۔ اور ایک جگہ ایسی آئی کہ وہاں دریا آ گیا، سمندر راستے میں آ گیا۔ سمندر راستے میں آیا تو سامنے جو لوگ تھے انہوں نے کشتیاں جلا ڈالی، اور جلا ڈالنے کے بعد کہا کہ اے حضور کے غلاموں، تم تو ہر طرف آگے بڑھتے جا رہے تھے، اپنی جانیں نچھاور کرتے جا رہے تھے، اپنا مال نچھاور کرتے جا رہے تھے، اب بتاؤ بیچ میں دریا آ گیا ہے، اب دریا کو کیسے عبور کرو گے، دریا کو کیسے پار کرو گے؟ لیکن وہ ہمارے جیسا عشق کرنے والے نہیں تھے، وہ دو نمازوں والے عاشق نہیں تھے، وہ سود کھانے والے عاشق نہیں تھے، وہ بے ایمانی کرنے والے عاشق نہیں تھے، وہ صرف نام کے مسلمان نہیں، وہ کام کے بھی مسلمان تھے، وہ کام کے بھی مسلمان تھے۔ دریا جب بیچ میں آیا تو انہوں نے تو یہ سمجھا تھا کہ اب بیچ میں دریا آ گیا ہے، اب حضور کے غلام آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کا راستہ بند ہو گیا، کشتیاں جل گئی، اب یہ آگے نہیں بڑھ سکتے، اب کامیابی ہمارے لیے ہے، کامرانی ہمارے لیے ہے۔ لیکن میرا وجدان کہتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے منہ کیا ہوا مصطفیٰ کے مدینے کی طرف، اور منہ کر کے کہا ہوگا یا رسول اللہ رکتے نہیں،
بیچ میں دریا آ گیا. ہم آپ کے مدینے سے نکلے تھے, میدان فتح کرتے گئے, گاؤں فتح کرتے گئے. یا رسول اللہ ہم رکتے نہیں, لیکن بیچ میں سمندر آ گیا ہوگا. اور میں کہتا ہوں وہ سچے عاشق تھے, مدینے سے آواز آئی ہوگی کہ اے سعد دریا میں گھوڑا ڈال دے, تیرا نبی تیرے ساتھ ہے. دریا میں ڈال دے تیرا گھوڑا, تیرے نبی کی محبت تیرے ساتھ ہے, تیرے نبی کا عشق تیرے ساتھ ہے. پھر حضرت سعد ابن ابی وقاص نے اپنے غلاموں سے اعلان کیا, اور اعلان کرنے کے بعد کہا اور تقریر کی, کہا کہ ہم حضور کے غلام ہیں, یہ دریا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے, یہ آگ ہمارا کیا بگاڑ سکتی ہے. ہم سچے ہیں, ہم پکے ہیں, ہم حق والے ہیں, اور حق کے نام پہ جان دینے آئے. یہ وہ لوگ تھے اتنا بڑا کام کرنے کے بعد فیصلہ یوں کرتے تھے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. یعنی اتنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد پھر بھی کہتے تھے حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہوا. ابھی بھی حق ادا نہیں ہوا, ابھی بھی دریا بیچ میں ہے. اور تقریر کی کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں, یہ دریا ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے, یہ سمندر ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے. چلو میں پہلے گھوڑے کو ڈالتا ہوں اور بعد میں تم اپنے گھوڑوں کو ڈالنا. یہ حضور کے غلام تھے. آج ایک ٹانکا صاف کرنے کے لیے نیچے اترنا ہو تو پھر ڈر لگنے لگتا ہے, خوف لگنے لگتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے, خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے. یار خدا کا خوف اگر ہمارے دلوں میں ہوتا تو ہم ناچتے ہوئے نظر نہیں آتے, اگر ہم حرام کی کمائی کو یوں اڑاتے نہ نظر آتے. لوگ کہتے مولانا آپ ہمیشہ یہ بات کیوں کرتے ہو, میں کہتا ہوں لوگوں کے دلوں سے خدا کا خوف نکل گیا. لوگوں نے خدا کے خوف سے بیزار ہو گئے, لوگوں نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا. اور جب خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے تو پھر ساری مخلوق سے ڈر رہے ہیں. ہر ایک سے ہمیں خوف لگ رہا ہے. خوف اس لیے لگ رہا ہے کہ ہم نے خدا سے ڈرنا چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہو تو پھر کوئی چیز ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. ہم کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہاں دنیا ساری ہمارے سے ڈرتی تھی, لیکن آج سب سے ہم ڈر رہے ہیں. ڈر اس لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں خدا کا خوف رہا نہیں. خدا کا خوف, خدا کی خشیت کیسی ہونی چاہیے. حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا, نماز